یعنی آج کی رات کوئی رہ نہیں جاتا، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں سید امین القادری کا ایک اور بیان۔ پہلے یہ بیان سن لیجیے، پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات۔ چلو کرتے ہیں ویڈیو کو شروع، ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں۔ اور بڑا عظیم برکت والا وقت ہے، شب برات اسے کہتے ہیں عوام کی زبان میں، اور یہ حدیث میں جو آیا ہے اس کا نام ہے لیلۃ البراء، آزادی کی رات۔ آج کی رات یعنی جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شعبان کی شام طلوع ہوتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کیا مانگتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بنو کلب عرب میں قبیلہ تھا جنہیں بکریاں پالنے کا بڑا شوق تھا، اور تمام قبائل میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس بکریاں تھی تو وہ بنو کلب کے پاس تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی آج کی رات کوئی رہ نہیں جاتا، ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ جو جادو کرنے کرانے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو شراب پینے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو بخشا نہیں جاتا، اور جن کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے ان کو بخشا نہیں جاتا، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ان چاروں کو بھی بخش دیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اس نے جادو کیا تھا یا جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرایا تھا تو اب وہ اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ اگر شرابی شراب سے توبہ کر لے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اسی طریقے سے اگر ماں باپ کا نافرمان ماں باپ سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ اور جس کے سینے میں مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اگر وہ اپنے دل سے نکال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی بخش دے گا۔ بصورت دیگر اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہی محروم رہے گا، اور باقی سب بخش دیے جائیں گے۔ بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ بعض احادیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس رات میں قبرستان جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنا بھی ثابت ہے۔ لیکن آج جو عنوان ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری امت، پوری دنیا اسلام مایوسی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں حالات دیگرگوں ہیں، پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک نفرتوں کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے چینی کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بے قراری کا ماحول ہے۔ اور یاد رکھیں سارے لوگ، دنیا کی دوسری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حالات کو دیکھ کر، ایجوکیشن کو لے کر، دولت کو لے کر، معاش کو لے کر، معیشت کو لے کر، فیملی پلاننگ کو لے کر، سب نے اپنے اپنے انداز میں انتظامات کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی قوم بے سر و سامان ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی انتظام، نہ ہمارے پاس معیشت، نہ ہمارے پاس معاش، اور اس پر طرفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان اگر اللہ کو راضی کر لے، اگر اللہ کو منا لے تو یاد رکھیے اللہ اگر ہماری مدد کرے، ہماری امداد کرے تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے قدموں میں آنے میں مجبور ہو جائے گی، ہمارے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کب ہوگی؟ جس وقت میرا اللہ ہماری مدد کرے، ہمیں معاف کرے، کیونکہ اللہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے، اللہ قوت پیدا کرتا ہے، اور اللہ ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے، بشرط یہ اللہ کسی کی حمایت کرتے، اللہ کسی کی مدد کر دے، اللہ کسی کی امداد کر دے۔ آپ کہیں گے چھوٹی کمزور شخصیت بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے چیر پھاڑ دیتی ہے، کیسے زیر کر دیتی ہے؟ اگر اللہ مدد کرے تو اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے
सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है तो आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम आपने सुना होगा कि देखा होगा, किसान लोग जो होते हैं, किसान जमीन के अंदर वो दाना डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, एक नन्हा सा दाना जिसको न चलना आता है, न जिसको बोलना आता है, न जिसकी ताकत है, न कुव्वत है, कुछ भी नहीं है, जब उसको जमीन में डाल दिया जाता है, बोलो मिट्टी के अंदर अगर दाना जाएगा, उस पे पानी पड़ेगा तो वो दाना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, वो दाना गलेगा कि नहीं गलेगा, वो दाना खराब होगा कि नहीं होगा, उसका वजूद मिटेगा कि नहीं मिटेगा। ये होता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मेरा अल्लाह किसी दाने की मदद कर दे तो मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद, पानी में पड़े रहने के बावजूद न वो दाना सड़ता है, न गलता है, न खत्म होता है, बल्कि अल्लाह उस दाने में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि कितनी सख्त है ये जमीन। अगर इस जमीन को हम नाखून से कुरेदें तो हमारा नाखून टूट सकता है, नाखून जख्मी हो सकता है, इतनी सख्त है जमीन। लेकिन वो कौन है जो दाने की मदद करके एक कमजोर दाने में इतनी ताकत पैदा करता है कि वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और वो कमजोर दाना हमें पैगाम देता है कि अगर अल्लाह वादहू ला शरीक, अल्लाह कादिर व क़य्यूम एक मुर्दा दाने की मदद कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। कहां जमीन की शक्ति, कहां जमीन की ताकत, और कहां वो छोटा सा कमजोर सा दाना, कहां वो मुर्दा सा दाना। तो पता चला अल्लाह अगर दाने की मदद करे, हिमायत करे, तो जमीन की ताकत उसके सामने हार जाती है और वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और कितनी खामोशी से निकलता है, ना कोई हंगामा होता है, ना कोई धमाका होता है, ना कोई चीख पुकार होती है। बोलो वो अपनी जगह बनाकर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मुसलमानों, आज अल्लाह हमसे नाराज है शायद, इसीलिए तो अल्लाह अकबर, दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है। आप कहेंगे हम अल्लाह हमसे नाराज क्यों है? सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि अल्लाह हमसे नफरत भी करता है। किन लोगों से? यहां हमसे मुराद कौन लोग? जो गुनाह करे, जो अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, जो मेरे फरमाबरदार हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और उन पर रहमत करता हूं और मैं उनको नवाजता हूं, उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में पैदा करता हूं। और वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते हैं, फिर मैं उनसे नफरत करता हूं, उन पे लानत करता हूं और उस लानत का असर उनकी 7 पुश्तों तक पहुंचा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये बयान अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।